بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے انتخابات کی، اور کون سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جو اب تک کنفرم ہو چکے ہیں، جن کی پوزیشن کلیئر ہو چکی ہے، اور سینئر صحافیوں کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے اور موبائل فون سروس بند کی گئی ہے، موبائل فون انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ وہ سورس ہے جس کے ذریعے جہاں پر بھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو سیکیورٹی اداروں نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، پولنگ جو ایجنٹس ہیں یا پولنگ کا جو عملہ ہے انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کے ہر طرح کے رابطے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف دھاندلا کہہ رہی ہے، چونکہ وہاں پر زیادہ تر پولنگ سٹیشنز پر نہ تو وہاں پر پولنگ شروع کی گئی، اور بہت دیر سے اور سست روی سے پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کی گئی ہے اور پولنگ شروع کروائی گئی ہے، اور وہاں پر جو حالات سامنے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، اور وہاں پر جو 3-4 سینئر صحافی موجود ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نہ ان کو پولنگ ایجنٹ وہاں پر بٹھانے کی اجازت ہے، نہ امیدواروں کو اندر جانے کی اجازت ہے، اور ایک الگ ہی سلسلہ شروع ہے، لیکن وہاں پر بھی ٹرن آؤٹ بڑا ہے۔ کراچی میں بھی لاہور کے حوالے سے حامد میر جیسے صحافی بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ناقص انتظامات، سست روی کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً گھر جانا پڑ رہا ہے۔ میں تمام پاکستانی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے 5 بجے تک، یا اگر کوئی 1 گھنٹہ بڑھایا جاتا ہے تو 6 بجے تک آپ نے ہر صورت پولنگ سٹیشنز پر رہنا ہے، آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ ابھی میں کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنی شکوائے ظلمات شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصہ کی شمع جلاتے جاتے۔ ہم اپنے حصے کی شمع جلا دیں، اس کے بعد اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، اور جو ہماری معاملات ہیں چونکہ اللہ نے ہی دیکھنے ہیں، اپنی طرف سے ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ آگے نتائج کیا آتے ہیں، کس طریقے سے اس کو مینج کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے جو ڈیفینیٹلی عدالتوں میں بھی جائے گا اور چیزیں وہاں بھی چلیں گی، لیکن ہمارا کام فی الحال آج شام تک ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اور ابھی تک تو خوش آئند خبریں ہیں، جس طریقے سے بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ ابھی ہمارے ادھر محلے میں خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ایک خاتون کا ووٹ تھا تو اس کو پہلے صبح شناختی کارڈ نہ ملا، تو اب ان کو شناختی کارڈ مل گیا، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ تو اب میرے ساتھ کوئی اپنی وہ خواتین کے ساتھ بات کر رہی تھیں کہ محلے میں کہ ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ 3-4 خواتین تیار ہو گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا ایک ووٹ بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ لوگوں کا ایک جذبہ ہے اس الیکشنز کے حوالے سے اور ان سارے معاملات پر۔ اچھا، 12 حلقے ایسے ہیں جہاں پر کانٹے دار مقابلہ جاری ہے، اور اس میں 12 حلقوں میں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، انٹرم چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، ان کے درمیان اور سابق رکن قومی اسمبلی MNA شیر اکبر خان اور جماعت اسلامی کے بخت جہان خان مد مقابل ہیں، اور جو کہ خیبر پختونخوا کے سابق اسپیکر ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مقابلہ ہے بیرسٹر گوہر علی خان کا۔ دوسری جانب لکی مروت میں فضل الرحمان کے اسجد محمود ہیں، اور اسی طریقے سے PTI کے شیر افضل مروت ہیں، ان کے درمیان لکی مروت میں یہ بہت بڑا مقابلہ ہے، اور اس کو JUIF کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کسی دور میں سمجھا جاتا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل الرحمان کا مقابلہ ہے علی امین گنڈا پور سے اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی سے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اسی طریقے سے راولپنڈی کا حلقہ NH54 ہے، وہاں پر چودھری نثار کا اور جو غلام سرور خان کا آپس میں مقابلہ ہے، اور وہ بھی بڑی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ سیالکوٹ سے، تو سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کا مقابلہ ہے خواجہ آصف سے، اور یہ بھی ایک بڑا مقابلہ ہے۔ لاہور میں خواجہ سعد رفیق اور لطیف خان کھوسہ کے درمیان بھی ایک بڑا مقابلہ ہے۔ اسی طریقے سے NA 130 میں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان بہت بڑا مقابلہ جاری ہے، اور ملتان میں جو قریشی اور گیلانی خاندان کے درمیان، اور جہانگیر خان ترین اور عامر ڈوگر کے درمیان وہ بھی بڑا مقابلہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کے جو PTI کی حمایت یافتہ زرتاج گل ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دوست کھوسہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے محمود قادر لغاری ہیں، یہ ایک بڑا مقابلہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی کے مختلف حلقے ہیں، اور بلوچستان میں
اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے، ایک تو جو ہمارا حلقہ ہے NA 128، اب تک کی جو صورتحال ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پولنگ سٹیشنز پر جہاں خود بھی ووٹ کاسٹ کیا اور باقی پولنگ سٹیشنز پر بھی، اور آس پاس کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی جو انفارمیشن ملی ہے، اون چودھری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور سلمان اکرم راجہ بڑے مارجن سے یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اس میں دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے، دوسرا اون چودھری کو اس کی پرسنالٹی مار دے گئی ہے، تیسری چیز کہ مسلم لیگ نون کا اگر تھوڑا بہت کوئی ووٹ بینک بچہ بھی ہے شیر کا، تو چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ نہیں پڑ رہا اون چودھری کو۔ تو ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو سیٹ ہے وہ بڑی ہی واضح ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست دائر کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی درخواست دائر کی ہے انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کے حوالے سے، اور کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اور کل بھی 9 فروری کو بھی یہ بندش جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروائی ہے، چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کامران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر جو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کی ذمہ داری ہے اور تمام ادارے الیکشن کے دن اور جب انتخابات اناؤنس ہو جائیں تو آپ کے انڈر ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ اگر ایسے کہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ یا میرا یہ کام نہیں ہے یا میری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی آپ کی جانب سے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کا بند ہونا معاملہ مشکوک ہے، الیکشن انتظامات سے مطمئن نہیں ہوں۔ آبائی حلقے میں الیکشن 2024 کے سلسلے میں حق رائے دہی استعمال کرنے کے بعد PTI رہنما نے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ لوگوں کا جوش و خروش PTI کے ساتھ ہے، خواتین گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہوں، ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ مایوس کن ہیں، انٹرنیٹ سروس بند کر دینے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، PTI ورکرز تمام توجہ پولنگ اور نتائج پر مرکوز رکھیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین عوام کی خاطر جیل میں ہیں، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی انتخابات کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے عمران ریاض خان، وہ آج صبح سویرے ہی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اس کے بعد وہ لاہور کے مختلف جو حلقے ہیں وہ وہاں کے وزٹ پہ ہیں۔ عمران ریاض خان کی جانب سے جو کہا گیا ہے، اپنی انفارمیشن جو انہوں نے کلیکٹ کی ہے اپنے صحافتی ذرائع سے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف میدان مار چکی ہے۔ کون سی؟ عمران ریاض خان کے بقول شہریار آفریدی اپنی سیٹ جیت چکے ہیں، زرتاج گل اپنی سیٹ جیت چکی ہیں، عمر ایوب جیت چکے ہیں، علی امین گنڈا پور جیت چکے ہیں، شیر افضل مروت جیت چکے ہیں، سلمان اکرم راجہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں، اسد کیسر اپنی سیٹ جیت چکے ہیں، علی محمد خان اپنی سیٹ جیت چکے ہیں، عامر ڈوگر، ریحانہ ڈار، شہر بانو قریشی، صاحبزادہ حامد رضا، شوکت بسرا، جمشید دستی، صاحبزادہ سلطان محبوب، شیخ وقاص اکرم، ڈاکٹر یاسمین راشد، ضمیر احمد، ایاز میر، ایمان طاہر وغیرہ تقریباً انہوں نے میدان مار لیا ہے۔ یہ وہ حلقے ہیں اور یہ جو بڑا دعویٰ ہے ایک سینئر صحافی کا جو گراؤنڈ صحافت کرتے ہیں اور جن کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمیشہ ویلڈ ہوتی ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں ووٹر نکلا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ صبح سویرے لوگ کھڑے ہو جائیں اور صبح سویرے ہی لوگ ووٹ ڈالنے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے۔ امیر عباس سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی جانب سے جو کراچی میں تھے، وہ کہتے ہیں بازی پلٹ رہی ہے۔ 2 گھنٹے کراچی کے کئی پولنگ سٹیشنز پر میں نے گزارے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین نے اتنی سختیوں کے باوجود ششدر کر دیا ہے۔ اگر کراچی میں یہ حال ہے تو KPK اور پنجاب میں کیا عالم ہوگا؟ لوگ نہیں مان رہے، اگر نتائج تبدیل ہوئے تو یہ بات لوہے پر لکیر کی طرح کھینچ لیں کہ قوم احترام تو کر لے گی لیکن تسلیم نہیں کرے گی اور معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ یہ امیر عباس کی جانب سے کراچی کے معاملات پر بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو کراچی ہے وہاں پر کس طریقے سے لوگوں نے ششدر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اچھا، کامران خان کہتے ہیں سلطان سکندر سلطان راجہ سے کہ اے الیکشن کمیشن والے محترم سلطان سکندر راجہ،
क्या ऐसा ही वोट तमाम पाकिस्तानी डाल रहे हैं जो नवाज़ शरीफ को वोट डाला गया है और नवाज़ शरीफ का वोट मीडिया पर लाइव दिखाया गया, जिस तरीके से वो वोट कास्ट कर रहे हैं, तो उस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वाले सिकंदर सुल्तान राजा, क्या ऐसा ही वोट तमाम पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं जैसा नवाज़ शरीफ अपने पोलिंग बूथ में डाल रहे हैं? कहाँ गया आपका वोट का तकद्दुस? पोलिंग बूथ के अंदर मुकम्मल प्राइवेसी की गारंटी, आज जब ये तमाशा रचाया जा रहा था तो कहाँ गया वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आपका नाम नियाद फुल प्रूफ निज़ाम, वो कहाँ गया? और किस तरीके से आपने ये सारे मामलात किए हैं? और उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो इंतखाबात के नाम पर जो कुछ आप करवा रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपने सहाफ़ी एतराज़ात कर रहे हैं और हत्ता कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को पुकारा है हामिद मीर ने कि काजी साहब आप कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ है, आज मुल्क में क्या हो रहा है, और जिस तरीके से इंटरनेट बंद करके सारे मामलात किए जा रहे हैं, आप कहाँ हैं? तो ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।